الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کل مجبوراً بہت جلدی کلاس مکمل کرنی پڑی تھی، سفر بھی کافی جلدی جلدی ہوا تھا، اس کی وجہ سے میں نے آپ کو فارمولا تو گروپ میں سینڈ کر دیا تھا. پھر بھی کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ فرما دیجیے، اور کوئی اس طرح والے سے کچھ معلوم کرنا ہو کہ کس طرح حل ہوگا یا کوئی اور بات ہو تو اس کو کر لیجیے، پھر انشاءاللہ آگے سبق کی طرف چلیں گے. آج کے آواز پہلے بتائیے کلیئر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک. کوئی سوال وغیرہ ہے یہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ آپ کو کوئی بات ہو علم توقید کے حوالے سے یا کوئی لیول 3 کے حوالے سے، یہ معاملہ ہے یا کوئی چیز کچھ بھی ہو تو کہنا چاہے تو کہہ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اپنا سبق کا آغاز کر لیں گے. کوئی سوال نہیں ہے؟ جی مطلب نہیں ہلو. پہلے. جی 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 آواز آ رہی. ٹیسٹ کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا سب کا تو مجموعی طور پر کیا کمزوری ہے یہ بتا دیں تاکہ اس پر توجہ. ایک تو وہ جو سب سے پہلی تو یہ کہ جو کشف للہ کے قواعد ہیں، جیسے 9 اور 10 ہو گیا، اس کے اندر عرض موقع و نمود اس کا استعمال ہے نا. تو وہاں پر ہوا یہ ہے کہ دونوں فارمولے کے اندر نا عرض موقع و نمود تو معلوم ماشاء اللہ مطلب آپ نے تو صحیح کیا تھا، آپ نے معلوم بھی کر لیا تھا مجھ سے کہ یہ آپ کو وائرس استعمال ہوگا نہیں ہوگا. اسی طرح ایک انہوں نے بھی کیا تھا تو انہوں نے تو وہ غلطی نہیں کی. باقی اس کے علاوہ نا تو یہ ہوا کہ عرض موقع و نمود مائنس میں آئی تھی تو انہوں نے اس کو مائنس میں استعمال کیا. جس سے میں نے واشنگٹن کی مثال حل کر کے گروپ میں بھیجی تھی، اس کو بھی آپ نے دیکھیں گے نا تو اس کے اندر میں عرض موقع و نمود مائنس میں ہے، پھر بھی فارمولے میں مائنس استعمال نہیں کیا تھا. اس کی وجہ ہوئی ہے کہ بزرگان دین علیہ الرحمہ کے فارمولاز جو ہوتے ہیں اس کے اندر مائنس کو استعمال نہیں کیا جاتا. تو بعض نے وہی مائنس کو استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کے جوابات غلط ہوئے. تو مکمل تو نمبر نہیں کاٹے کہ صرف یہی غلطی، باقی جو قاعدہ وغیرہ پہچانا ہے 9 لگے گا 10 لگے گا انہوں نے صحیح پہچانا. تو یوں ہی تقریباً غالباً اس طرح ہے کہ جو غلطی ہوئی اس کے اندر 5 یا 6 نمبر یا غالباً 7 نمبر اس طرح کچھ دیے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی. اچھا دوسری یہ کہ اس کے اندر بھی تقریباً ایک کے علاوہ تمام نے ہی ایک یا دو غلط کیے. جو اوپر والا تھا شمال یا جنوب کی غلطی بیان کرنی تھی، اس کے اندر بھی ہوا یہ کہ بعض نے غلطی کی نا. وہ میں نے کلاس کے اندر بہت تفصیل سے ایک پوری کلاس ہی اس پر کی تھی، غالباً 8ویں کلاس تھی یا 7ویں کلاس تھی. تو جو شمال کا ہے یا جنوب کا ہے تو کس طرح بنے گا، تو اس کے اندر بھی بعض نے ایک غلط کیا، بعض نے دو غلط کیے. تو وہ بھی تمام کے تمام اس کا کانسیپٹ اپنا کلیئر کریں، وہ دیکھ کرنا ایک دفعہ مزید معلوماتی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا. جس میں عرض موقع و نمود کی ہم نے ایک تصویر کے ذریعے میں نے ایک تصویر بھیجی تھی. تو اس کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر چیک کر لیں. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے فرما دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کلاس کے اندر اس کو دوبارہ ایک دفعہ ایک عرض کر دوں گا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. ٹیسٹ تو خیر اس کا وہ نہیں ہوتا ایشو، وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن مقصد مقصود جو ہمارا علم ہے اس کی درستی کی ہے نا.
تو اس کو بہتر کریں. یہ غلطی میں نیٹس کر دی عرض موقع العمود کی بھی جن کی ہے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، تو وہ بھی ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اس کی مشق کر لیں. اسی طرح سے دو طالب علموں کے ساتھ وہ جو فرانس والا تھا زمرۃ التوحید کا قاعدہ اولا، اب ان کے ساتھ نہ جانے کیا غلطی ہوئی، تو انہوں نے وہ مکمل کا مکمل اوپر سے ہی حل کرتے ہوا. ایک طالب علم نے تھا کہ وہ جو ان کا جواب بھی 0 0 آیا، حالانکہ وہ درست نہیں تھا 0 0 آنا. تو اس انداز سے یہ بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن پھر ان میں تمام کے اندر بھی پورے نمبر نہیں کاٹے گئے. اس کے اندر بھی کے کانسیپٹ تھا، یعنی کہ پورا فارمولا تحریر کیا تھا، تو اس کے 10 نمبر ہمیں بنتی ہے. اس انداز سے چیکنگ کی گئی ہے. مزید کوئی سوال ہے؟ کہ شمالی جنوبی والے جو سوالات کے حصے کا مشق کرنے کو کس طرح کریں؟ شور کافی آیا، بات سمجھ نہیں آیا. جو شمالی جنوبی والے جو سوال تھا، جس کے ہر سوال کے 5 نمبر، اس کے اگر مشق کرنے کو کس طرح کریں تو سمجھ میں اتنا اس کے اوپر جی جی میں عرض کرتا ہوں. اس پر بھی اب ہماری بات ہوئی. یہ سمجھ کر پوری کلاس ہی باقاعدہ پہلے 1 گھنٹے کی اسی کے اوپر ہی ہوئی تھی، اور میں کلاس کے اندر ہی اس کی مشق کروائی تھی کافی زیادہ نا. غالباً 7ویں کلاس کی، جس کے اندر میں ایک تصویر بھی بھیجی تھی. یا اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ وہ کون سی کلاس کی، 7ویں 8ویں تھی، تو وہ بھی بتا دیں. چل میں بھی ایک منٹ دیکھ ہی لوں. جی وہ میں نے سنی تھی کلاس پوری رپورٹ میں. اس سے کلیئر نہیں ہوا. اتنی سمجھ میں نہیں آئی سوال ریکارڈنگ میں سوالات کا موقع تو ملتا نہیں آپ کو، وہ بعد میں رہ جاتا ہے. نہیں رہ کیا جاتے ہیں، ہم نے یہ ابھی پڑھتے ہوئے بھی جو بھی سوالات کرتے ہیں تو الحمد للہ جواب بھی جی اڑتیلیس جی وہ نمبر تو کے. جیسے سوال ذہن سے نکل گئے تو دوسروں نہیں کو تو آ رہے ہوتے ہیں. کا طریقہ ہے کہ ریکارڈنگ سنتے ہوئے جیسے آپ ابھی فوراً سوال کرتے ہیں، اب مثال جیسے لائیو کلاس میں تو فوراً سوال کرتے ہیں، تو ریکارڈنگ لیتے ہوئے بھی جیسے آپ کے سوال ذہن میں آئے، آپ ہاتھوں ہاتھ ہی واٹس ایپ کھول کے میسج کر دیں. ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ پھر کبھی کبھار اس کے بعد آپ جواب بھی دے دیں. ایک وہ پرسنل میں انہوں نے کہا تھا، تو آپ بعد میں جواب بھی دے دیتے کلاس کے اندر ہی. تو میں نے کہا پھر آپ میسج ڈیلیٹ کر دیں. تو تو اس میں مسئلہ کی بات ہی نہیں ہے. جس طرح آپ کو آسانی ہو، مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے انداز سے پڑھ سکیں، تو ہاتھوں ہاتھ آپ میسج کر دیں. پھر آپ کو اگر آگے جواب مل جاتا ہے تو میسج ڈیلیٹ کر دیں. تو اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہ سوالات کریں، اچھی طریقے سے سمجھیں، غور و فکر کریں، تو شکل سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. بہرحال یہ لیول 3 کے اندر ایک اچھا وہ نظر بھی آ رہا ہے ریکارڈنگ سے ہی، کیونکہ وہ تو سارے شو ہوتا ہے کہ کس نے کتنا دیکھا ہے. الحمد للہ کافی زیادہ طلبا کا دیکھنے کا اور اچھا خاصا شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ریکارڈنگ دیکھی جا رہی ہے. تو ایک اچھی بات ہے. ماشاء اللہ آپ اتنی زیادہ توجہ کر رہے ہیں. مزید انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو بہت سارے آپ کو فوائد انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے. مزید کچھ یہ اعلیٰ حضرت کے جتنے قواعد ہیں تو ان میں جہاں پر عرض جنوبی ہو تو فارمولے میں مائنس لگانا ہے نہیں لگانا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ جو یہ 10 قواعد ہیں اعلیٰ حضرت کی، اس میں جو بھی فارمولا حل کریں آپ کی آواز بہت تو ہلکی آ رہی ہے. مدینہ جی آ رہی آواز اب؟ آ تو رہی ہے لیکن کافی ہلکی ہے. لیکن یہ سمجھ آ جائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے جو قواعد ہیں 10، تو اس میں جو فارمولا حل کریں گے تو اگر عرض جنوبی ہو تو فارمولے میں مائنس کا نشان لگائیں گے یا نہیں؟ عرض بلد جس میں لکھنا ہے تو وہ تو غالباً ایک ہی فارمولا ہے نا، جس کے اندر فارمولے کے اندر ہمیں عرض بلد بھی ڈالنا ہے. باقی تو عرض بلکہ نہیں،
से बड़े रास्ते वाले में इस्तेमाल होगा। वैसे इसके साथ ही माइनस आएगा तो नहीं, फिर भी मुझे इंशाल्लाह मैं इसको एहतियातन एक दफ़ा दोबारा चेक भी कर लूँगा इसकी जो मिसालें हल करके। वैसे इसमें माइनस आना तो नहीं चाहिए, फिर भी एक दफ़ा ताकि गलती ना रह जाए, इंशाल्लाह इसको चेक कर लूँगा। एक ये सवाल था कि जब भी हम फॉर्मूला हल करें, अगर उसकी वैल्यू जो है वो माइनस में हो तो कभी भी उसको माइनस में नहीं लिखना चाहिए, हमेशा वो प्लस में लिखना चाहिए। क्या फरमाया आपने? मैं ये कि जब भी हम कोई फॉर्मूला हल करें तो फॉर्मूले के अंदर कुछ वैल्यू माइनस में भी आती है, कुछ प्लस में भी आती है, जिससे जो हम अंदर लिखते हैं फॉर्मूले के, तो माइनस वाले को हमेशा छोड़ दें, जैसे माइनस ना लिखें वैल्यू में, वैल्यू के साथ, या फिर लगाना लगाना चाहिए, कभी कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइनस लगाने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर फ़ॉर्मूला जो लगा कायदा है उसके अंदर जो तूल है गलत लिखा है, फसली तूल ही लिखना है। फसली तूल के साथ अगर आप माइनस लगाते नहीं लगाते तो फिर जवाब में फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरीके से आप वो मिसाल देख लीजिए कि जो असर का बॉर्डर समथी वाला फॉर्मूला है जो हमने नवीं वन में पढ़ा था, लिखा हुआ तो यही है कि बॉर्डर समथी को माइनस कर लेना है। तो हम बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर माइनस लगाने से कोई फ़र्क पड़ता है, बाज़ जगह ऐसी होती है कि माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब वही आता है। तो फिर वो सारी सी बातें उन चीज़ों को देख कर और ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कौन सा फॉर्मूले को किस अंदाज पर हल करना है। तो इन तमाम चीज़ों को देख कर ही ये फॉर्मूला हल किए जाते हैं। जब ये कि पूरी पूरी बाकायदा ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वरना फॉर्मूला तो ये है कि अगर आपको फाइल भी भेज दी जाए तो उससे भी आप हल कर ही लेंगे। तो जैसा कायदा, जैसा हम उसके हिसाब से उसका हल। मजीद और कुछ हम सबक की तरफ चलें। ठीक है। अच्छा, अब आपने वो कायदा देखा, अब मैं आपको बहस है जो कुछ टाइम पहले यानी कि 30-40 साल पहले कह लें या 20-30 साल पहले कह लें, एक ये समझ लीजिए कि एक नया मसला उठा था कि शिमाली अमेरिका का किबला क्या होगा। जैसा कि वाशिंगटन की मिसाल भी हमने हल की थी। आप उसको देखेंगे तो उसका जो किबला आया था जिहद के अंदर, वो आया उसका शिमाली किबला। अब एक अजीब एक मसला उठा था, वो मसला ये था कि भाई जब अमेरिका है शिमाली, भाई देखिए दो चीज़ जब शिमाली होंगी ना भाई, यानी कि जो एक ही शख्स एक ही लाइन में है ना, आपके सामने कोई चीज़ है, तो अब अगर वो आपकी चीज़ आपके मगरिब में है तो आप उसके मशरिक में होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई चीज़ आपकी शिमाल में, जब एक लाइन में खड़े होंगे तो वो एक चीज़ ये निकलाएंगे कि ये दोनों शिमालन जुनूबन खड़े हुए हैं। जब आप उस लाइन पे खड़े होंगे तो भाई एक दूसरी जगह से उसके लिए शिमाल में और उसी जगह वो वाला बंदा उसके लिए जुनूबी में होगा। भाई आसान सी मिसाल समझिए कि हम काबा शरीफ का मुंह करते हैं। अब आपको ये चीज़ तो बिल्कुल पक्की हो गई, फसले तूल के ज़रिए आप नुक्ता इत्तेदाल निकालते हैं ना, इसमें तो अब कोई भी गलती नहीं करता कि भाई नुक्ता इत्तेदाल मशरिक। अब देखिएगा, फसले तूल शर्क़ी तो नुक्ता इत्तेदाल मगरिब क्यों? सवाल बनता है नहीं बनता? ये फसले तूल जब शर्क़ी हो रहा है तो नुक्ता इत्तेदाल उल्टा क्यों हो रहा है भाई? भाई बात यही है कि जब फसले तूल शर्क़ी है तब एक चीज़ मशरिक में जाकर वो उसके यानी कि काबा शरीफ से वो चीज़ मशरिक में है, तो उस जगह से उस चीज़ से काबा शरीफ को मुंह करने के लिए जाहिर सी बात है मगरिब को मुंह करना पड़ेगा। फसले तूल शर्क़ी होने का क्या मतलब है कि वो मकाम जिसके लिए आप किबला मालूम कर रहे हैं वो काबा शरीफ से मशरिक के अंदर वाक़ है। तो ज़ाहिर सी बात है जो मशरिक में वाक़ है अगर वो काबा शरीफ को मुँह करेगा तो काबा शरीफ उसके मगरिब में कहलाएगा। आसान सी बात है। यही हाल शिमाल और जुनूब का होता है। अब ये सवाल उठा कि शिमाली अमेरिका का किबला क्या बनेगा?
اب اس کے اوپر جتنی دنیاوی یونیورسٹیز تھیں تمام کے تمام نے یہی نا بات لکھی، فیصلہ کیا کہ بھائی ان کا قبلہ جنوبی ہوگا، کہ یہ جنوب کا طرف منہ کریں گے۔ دنیاوی یونیورسٹیز نے بھی یہ بول دیا۔ اچھا، کئی علماء تھے انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جنوبی قبلہ ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی تھی عرض موقع العمود۔ عرض موقع العمود کیا تھی کہ انہوں نے یہ بات ثابت کی علماء کرام نے، جنہوں نے جوابات دیے اور اس کی پھر مکمل تحقیقیں فرمائی۔ تحقیقات امام علم فن نے گروپ نے بھیجی تھی، اس کے اندر بھی اس کا پورا باب ہے، یہ تقریباً آتا ہے۔ کشف للہ قبلہ نما کے بھی جو حاشیے ہیں نا، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو بعض قواعد کے حاشیے میں اس کے اوپر دلائل دیے گئے، ان 10 قواعد میں سے جو جو قاعدہ اس کے اوپر شمالی امریکہ وغیرہ پر صادق آتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کعبہ شریف کا عرض کا اعتبار نہیں ہے کہ کعبہ شریف سے شمال ہے یا جنوب ہے، کیا چکر ہے، بلکہ جو اعتبار ہے وہ عرض موقع العمود کا اعتبار ہے۔ تو عرض موقع العمود سے دیکھنا ہے کہ شمالی ہے جنوبی، تو اسی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو شمالی امریکہ کا فصل طول کیا تھا بھائی؟ عرض شمالی ہے، اور فصل طول کیا ہے؟ 90 سے زیادہ، چاہے غربی ہو چاہے شرقی ہو کوئی مسئلہ نہیں، غربی تھا لیکن 90 سے زیادہ تھا۔ تو ہم عرض موقع العمود کی ذریعے سمجھ چکے کہ جب عرض شمالی ہو اور فصل طول 90 درجے سے زیادہ ہو، یہ اس کے عرض موقع والی سبق کی دہرائی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ۔ تو جب فصل طول ایک 90 سے زیادہ ہو اور عرض شمالی ہو تو اس علاقے کے اندر عرض موقع العمود آتی ہی نہیں ہے۔ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر عرض موقع العمود نہیں آئے گی تو ان کا قبلہ لازماً شمالی ہوگا۔ جب یہ پتہ چلا کہ لازماً شمالی ہوگا تو جن علماء کرام نے جنوبی کا فتویٰ دیا، انہوں نے لوگوں کی نماز ان کی غلطی ہوئی، اور ان کی وجہ اگر جو ان کے فتوے پر عمل کرے گا ان کی نمازیں ضائع ہوں گی۔ یہی حال دنیا بھی ان کا کہ یونیورسٹی اپنے آپ کو اتنا بڑا بڑا مانتی ہے، مل کر اتنے آگے، تو انہوں نے ایسا بیکار بچکانا سا جواب دے دیا کہ بھائی جنوبی ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسا ہے نہیں ہلکا پھلکا گلی دو گلی کا مسئلہ ہو، یہ باقاعدہ ایک لہر اٹھی تھی اور اچھا خاصا ایک وہ پیدا ہوا تھا کہ بھائی کون درست ہے کون غلط ہے۔ یا آپ دیکھیں نا کہ جب دنیاوی یونیورسٹیز فتویٰ دے رہی ہوں، میں نے فتویٰ تو نہیں بولیں گے ان کو، ان ایک تحقیق پیش کر رہی ہوں، اسی طرح ایک باقاعدہ علماء ادھر کے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ بھائی کیا ہوگا، کدھر نماز پڑھیں، کس کی مانیں۔ تو یہ عرض موقع و نمود کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہی، اور اس کے مختلف اور بھی کئی سارے جوابات ہیں، تو ان تمام سے ہی پتہ چلا کہ بھائی ادھر کا قبلہ شمالی ہوگا۔ تو ایک اتنا اچھا سا کانسیپٹ ہے عرض موقع و نمود، جس کے ذریعے سے آپ کتنے سارے مسائل کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم نے شمالی امریکہ کو کتنی سی 2 باتوں میں حل کر دیا کہ عرض شمالی ہے اور فصل طول 90 سے زیادہ ہے۔ تو آنکھ بند کر کے میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی آپ نیند میں بھی ہو نا، آپ سے کوئی پوچھا تو آپ نے بولا بھائی ان جگہ کا قبلہ شمالی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہ خوف و خطر بول دیں، کوئی غلطی نہیں ہونی۔ تو یہ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کے اندر یہ علم توقید کی دیکھیے کس قدر حاجت پڑتی ہے کہ اس کو کس کو اچھے انداز سے اس کو حل کیا جا سکے۔ اچھا، ایک مزید بات ایک ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیے۔ ابھی جیسے میں نے بات کی نا 2 چیزیں ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کے شمالی کہلائیں گی اور مشرقی اور یعنی کہ شرقی اور غربی کہلائیں گی۔ تو ایک چیز ہے اس کو سمجھیے کہ 2 چیزیں جب اس طرح کی ہوں ان کو شمالاً جنوباً تو کہا جائے گا نا، یہ ایک بالکل بات ہے کہ آپ اس کو اور آسان انداز میں سمجھ لیجیے کہ کوئی آپ کے برابر میں کھڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو مثال کے طور پر بولیں گے کہ بھائی یہ میرے الٹے ہاتھ پر کھڑا ہوا ہے، تو وہ دوسرا بولے گا بھائی بھائی آپ میرے سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو، تو آپ جب کوئی تیسرا شخص آ کے بولے گا بھائی تم دونوں پاگل ہو گئے، ایک دوسرے کو سیدھا الٹا بول رہے ہو، بولے نہیں حقیقت ایسا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 شخص برابر برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بولے کہ مثال کے طور پر آپ نماز کے میں صف پڑھ رہے ہیں، صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بولیں کہ بھائی جو میرے سیدھا ہاتھ پہ شخص ہے وہ میرے سیدھا ہاتھ پر ہے اور میں بھی اس کے سیدھے ہاتھ پر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لازمی طور پہ جب آپ کے وہ سیدھا ہاتھ میں ہے تو آپ اس کے الٹے ہاتھ کی جانب ہوں گے، ٹھیک ہے، یہی حال مشرق و مغرب ہے۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ
دو شخص کھڑے ہوئے ہوں اسی طرح لائن میں ہوں اور دونوں کے دونوں شمالی جانب ہو، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک قطب سے اس طرف کھڑا ہو قطب شمالی سے، دوسرا اس طرف کھڑا ہوا ہو۔ بلکہ میں آپ کو اس کی تصویر ہی کھولتا ہوں کوئی تو اس کے ذریعے سے دیکھیے آپ کو یہ ارتھ نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ جو ہے وائٹ وائٹ مقام جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قطب شمالی ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی شخص اگر یہاں پر کھڑا ہو، یعنی کہ یہ سمجھیے جو سورج ہے اس پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک طرف قطب شمالی کی۔ اچھا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے یہاں پر، یہ کوئی سا بھی مقام لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی دیکھیے قطب شمالی ہے تو یہ شمالی سے چلیے نا۔ اب یہاں پر جو شخص کھڑا ہوا ہے ایک بیچ کے اندر، آپ یہ لے لیجئے، وہ اس سے پوچھے گا بھائی سورج آپ کی کس جانب ہے؟ تو وہ دیکھے گا بھائی اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کس جانب سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ شمال سے، تو بولے گا یہ تو میری شمالی جہت ہے۔ اچھا جی، سورج سے پوچھے بھائی وہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ تمہاری کس طرف ہے؟ سورج بولے گا بھائی میں بھی شمال کی جانب سے جاؤں گا، اس کو اگر جہت پڑے گی تو یعنی کہ اس کو منہ کرنے کے لیے شمال کو منہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایسی صورت بنتی ہے اور ایک حیران کن صورت ہے کہ دو شخص ہیں، دونوں شخص ایک دوسرے کے شمالن شمالن ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کے شمالن شمالن ہو، بلکہ شمالن یا جنوبن ہی ہوں گے۔ اسی طرح جنوب میں بھی سب بنے گی، قطب جنوبی کی ایک طرف اور دوسری طرف جو چیزیں ہوں گی وہ ایک دوسرے کو جنوبن جنوبن ہوں گی، ورنہ نارمل صورت کیسے ہوگی اس کی بھی آپ مثال سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر سورج ہے اور سورج کے نیچے آپ کو خط استوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب خط سوا پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی سورج آپ کی کس جہت میں؟ بولے گا بھائی شمال کی جہت میں۔ اچھا، اچھا سورج سے پوچھا جائے بھائی خط سوا آپ کی کس جانب میں؟ تو وہ کیا کہے گا؟ جنوب کی جانب میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اب اس کی جہت پڑے گی یہ جنوبی جہت پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا نقطہ ہے جنوب کہلائے گا کہ یہ جنوب کی جانب ہے، تو اس طریقے سے یہ شمالن جنوبن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سورج کے برابر میں کوئی اور ہو تو یہ شرقن غربن وغیرہ کی بات بنتی ہے۔ تو ایک اضافی بات تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کے شمالن شمالن ہو یا جنوبن جنوبن ہو۔ اچھا لیکن شرقی اور غربی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرقی اور غربی کے لیے کوئی مقام نہیں ہے نا، اس طرح جیسے قطب شمالی قطب جنوبی ہے، تو اس طرح کوئی سا ان کے اسٹینڈرڈ اس طرح پوائنٹ نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کے یعنی کہ جو بھی چیز ہوگی وہ مشرق یا مغرب مشرقن غربن ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو چیزیں شرقن شرقن اور غربن غربن ہوں۔ یہ بات امید ہے کہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ کلیئر ہے؟ جی کیجیے سوال۔ جب سورج اور اس کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے تو شخص کی طرف شخص سے اگر پوچھا جائے کہ سورج کس طرف ہے تو وہ کہے گا شمال کی طرف، جبکہ سورج سے جب پوچھا جائے کہ وہ شخص کس طرف ہے تو وہ تو جنوب کی طرف ہوگا نا، تو اس کو جنوب کی طرف جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جیسا کہ سورج اور خط استوا کا آپ نے مثال دی۔ نہیں نا، جب دونوں ایک دوسرے کے آر پار ہے نا، یعنی یہ قطب سے بھی کراس کر جائے گی نا جب چیز، تو بھائی دیکھیں دونوں ایک دوسرے کی الٹی جہت پہ تو منہ کر رہے ہیں، الٹ تو منہ کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے بیچ میں یہ قطب آ رہا ہے قطب شمالی، تو جو اس طرف ہے وہ سورج کو منہ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے بھی قطب شمالی ہی آ رہا ہے۔
اس کے لیے جنوب کی جہت تو دوسری پڑے گی، شمال قطب شمالی کی وجہ سے. بھائی دیکھیں کہ مشرق اور مغرب تو تبدیل ہو جاتے ہیں بندے کے گھومنے سے، مقام کے تبدیل ہونے سے، لیکن قطب شمالی اور قطب جنوبی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. دیکھیے مشرق مغرب تبدیل ہوگا. ہم جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک اسی کے نیچے والی دنیا والوں کے لیے جو ہمارا مشرق ہے وہ ان کا مغرب ہوگا، جو ہمارا مغرب ہو ان کا مشرق ہوگا. ہم یہ پڑھ چکے مقاتل کعبہ والے قاعدے کے اندر مشرق و مغرب تبدیل ہو. لیکن جو ان کے لیے قطب شمالی ہے وہی ہمارے لیے قطب شمالی ہے، جو ان کے لیے قطب جنوبی ہے وہی ہمارے لیے قطب جنوبی ہے. قطب شمالی قطب جنوبی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. تو وہ جب سورج اس شخص کو دیکھے گا تو اس کے لیے بھی قطب شمالی سے گزر کر جانا ہے تو شمالی جہت پڑے گی، اور وہ جو شخص ہے دوسری پار وہ جب سورج کو منہ کرے گا تو اس کو بھی سورج کو منہ کرنے کے لیے شمال آئے گا، شمال آئے گا تو شمالی جہت بن جائے گی. اب وہ کلیئر ہوا ہے؟ مشرق مغرب تو کیسے تبدیل ہوں گے؟ کیونکہ مشرق تو ہم جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کہلاتا ہے، تو سورج تو ایک ہی جگہ سے طلوع ہوتا ہوگا نا. آپ نے یہ بھائی آپ دیکھ مثال کے طور پر ابھی جب آپ جس جگہ پر موجود ہیں تو کیا بتائیے پوری دنیا میں سورج طلوع ہے؟ ابھی آپ جہاں پر نہیں. ہے دوپہر کا وقت ہے نہیں نا. تو کسی جگہ پر ظاہر سی بات ہے ابھی سورج کسی جگہ پر ابھی غروب ہوا ہوگا، کسی جگہ پر آدھی رات چل رہی ہوگی، بالکل ہوگا. تو جی پھر اگر تمام جگہ کے لیے ایک ہی وقت میں طلوع ہوتا تو یہ باتیں کیسے بنیں گی؟ پھر اسی طرح ہر شہر کا طلوع غروب الگ الگ ٹائم پر کیوں آتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ سے طلوع ہوگا؟ سورج تو اپنا گول چکر پورا گھوم رہا ہے. اب وہی سورج کی کیفیت کسی جگہ کے لیے طلوع ہو جاتی ہے، کسی جگہ کے لیے نصف النہار بنتی ہے، کسی جگہ کے لیے وقت اثر بنے گی، کسی جگہ کے لیے وقت مغرب، کسی جگہ کے لیے وقت عشاء، کسی جگہ کے لیے آدھی رات، کسی کے لیے صبح قاضی وہ صبح صادق. فرق کیا ہوگا لیکن کہ جو ہمارا افق ہے نا، بھائی سورج تو گھومتا رہتا ہے نا، اب ہر جگہ کے افق تبدیل ہے. تو جس کے افق پر سورج ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے طلوع ہو جاتا ہے. اب جس شخص کے لیے سورج غروب ہوگا تو بالکل جس جگہ پہ غروب ہوا تو نیچے والی کسی جگہ میں سورج جائے گا تو صحیح نا. تو جس جگہ پر سورج غروب ہوگا تو اس کی کسی اور جگہ پر یہ نکلے گا بھی، تو جدھر سے نکل رہا ہوگا اس علاقے والوں کے لیے طلوع ہوگا. اس طرح سے یہ صورت بنتی ہے. تو جہاں سے طلوع ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے اس کو مشرق بولیں گے، اس کو مغرب نہیں بول سکتے. تو ہمارے لیے جو مغرب ہے عین وہی مقام ہمارے بالکل نیچے والوں کے لیے مشرق ہے، اور جہاں سے ان کے لیے غروب ہوگا سورج. بھائی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سورج غروب ہو گیا اب سورج چلے گیا آرام کرنے، بھائی میں نے پورا دن کام کیا ہے، اچھا چلو بھائی صبح کتنے بجے طلوع ہونا ہے. جیسا بھائی امی سال کے طور پہ کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا بھائی 8 بجے جامعہ پہنچنا تو چلو 7:50 میں نکلیں گے. اچھا اسی طرح سے سوچا کہ بھائی پاکستان میں طلوع ہونا ہے، انڈیا میں طلوع ہونا ہے، کتنے بجے طلوع ہونا ہے؟ اچھا 5 بجے طلوع ہونا، چلو بھائی ٹھیک ہے 4:45 بجے نکلیں گے 5 بجے تک پہنچ جائیں گے. یہ تو نہیں ہے نا، وہ تو پورا ٹائم چل ہی رہا ہے. کسی مقام کے لیے طلوع ہے کسی مقام کے لیے غروب ہے. تو اب وہ پوری کی پوری رات گھومتا رہتا ہے، تو جس جگہ پہ جتنا جتنا گھومتا جائے گا تو ہر جگہ کے لیے وہ طلوع کرتا ہوا جائے گا. ایک مشہور ویڈیو آپ نے سنی ہوگی کہ سب سے پہلے کہاں پر نماز ہوتی ہے، یعنی کہ وہ والی بیان ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت کے اندر کوئی بھی علاقہ اذان سے خالی نہیں ہوتا، یعنی کہ دنیا کے اندر تو یہ اس مقام سے چلتی جاتی ہے. اگرچہ اس کے اندر فن میں کافی خرابیاں ہیں لیکن بات پھر بھی کسی حد تک درست ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز فیجی میں ہوتی ہے، پھر وہاں سے چلتے 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 یہ ساری آئے گی چائنا، جاپان، چائنا کے بعد بنگلہ دیش، بنگلہ دیش کے بعد انڈیا، انڈیا کے بعد پاکستان، پاکستان کے بعد دبئی، عرب امارات، عمان وغیرہ یہ تمام آئیں گے. اس کے بعد سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے بعد پھر مزید یہ 36 والے مقامات آ جائیں گے. 36 کے بعد افریقہ سارے ممالک آئیں گے، یورپین ممالک آئیں گے، یہ چلتے چلتے امریکہ وغیرہ. تو یہ تمام کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ طلوع غروب بھی تو مختلف ہوتے ہیں، اسی سے یہ تو تمام ٹائمنگ وغیرہ مختلف ہوتی ہے. امید ہے کہ اس سوال سے کافی ساری نئی چیزیں بھی آپ کے علم میں آ گئی ہوں گی. اچھا اب ایک اور مزید بات
یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ یہ کہا جاتا ہے نا عموماً کہ خانہ کعبہ زمین کے مرکز میں واقع ہے. سنیے کسی نے آج تک؟ چلیں، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے نا. اب جی جی چلو ماشاء اللہ ایک اسلام میں نے سنی ہوئی. اب آپ علم توحید کے اعتبار سے دیکھیے بھائی زمین کا مرکز کیا ہے؟ زمین کا مرکز خط استوا ہے. یہ اگر یہ علم توحید پڑھنے سے پہلے آپ سوچتے تو ہاں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے نعرے لگا دیتے، ختم ہو جاتے آپ کے نعرے. تو بات ہے بھائی خوشی کی بات ہے کہ خانہ کعبہ واقع اس طرح کی چیزیں پوسٹ شیئر بھی کی جاتی ہے. لیکن اب اگر ہم علم توحید کے تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ دنیا کا زمین مرکز کیا ہے، بیچ کیا ہے؟ خط استوا. لیکن جی کیا خانہ کعبہ خط استوا پہ واقع ہے؟ لازماً آپ بالکل انکار کر دیں گے، بولا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا عرض بلد ہے خط استوا سے 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے شمال کی جانب واقع ہے. تو بولے پھر کیا ہے؟ یہ جو یا تو دو صورتیں، یہ جو ایک بات مشہور ہے یا تو یہ غلط ہوگی یا پھر یہ اس میں کوئی چیز ہوگی جو ہم سمجھنے سے رہ رہی ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، جو انسان کی بھی جسم میں ناف ہوتی ہے نا، تو انسان کے جسم میں جو ناف ہوتی ہے نا، ناف کو بھی جسم کا مرکز کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے چلے ایک طبی بات بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ناف کو تر بھی رکھنا چاہیے، یعنی کہ تیل وغیرہ یہ اس طرح کے. لیکن ظاہر سی بات ہے بھائی اپنے چیزوں پہ ڈاکٹر وغیرہ سے مشورہ کر کے کیا اگر اس طرح رکھیے گا. بہرحال جو طبی اعتبار سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ناف کے اندر وغیرہ تیل ڈالتے رہنا چاہیے کہ اس کے اندر سوکھے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ناف ہے یہ اللہ پاک کی ایسی قدرت ہے کہ اس کے اندر جسم کی جتنی رگیں ہیں نا، تمام کی تمام کا کنیکشن اس سے ہے. تو اگر اس کو کوئی تر رکھتا ہے یا اس کو حفاظت کرتا ہے تو تمام کے تمام رگوں کی گویا کہ اس نے حفاظت کی. تو ناف جسم کی اصل ہے. اور اگر ناف پہ غور کرے تو یہ ناف جسم کے بالکل درمیان میں واقع نہیں ہے، بلکہ نصف سے کچھ اوپر واقع ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کعبہ شریف بھی زمین کے نصف پر واقع نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ اوپر واقع ہے. تو اس اعتبار سے یہ مقولہ ہے. کہا جاتا ہے انشاءاللہ میں اس کی تصویر بھی شیئر کروں گا آپ کو، بلکہ میں آپ کو کرتا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے. تو یہ اس طرح یہ والی بات کہی جاتی ہے کہ کعبہ شریف کے نصف میں واقع ہے، یعنی کہ وہ اس کی ناف کے مقام پر واقع ہے. ایسی کوئی شرعی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو مقولہ ہے یہ بھی درست ہی صادق آتا ہے. اس کی تصویر بھی آپ گروپ میں ملاحظہ کر دیجیے. یہ میں نے آپ کو گروپ میں بھیج دی ہے. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا سر قطب شمالی پر ہو اور اس کا پاؤں قطب جنوبی پر ہو تو جو اس کے ناف کا مقام بنے گا وہی یہ خط استوا یعنی کہ کعبہ شریف والا ہی بنے گا. یہ کعبہ شریف کا جو افق ہے اس کا جو مقام ہے وہی اس کے اوپر آئے گی. تو اس کے ذریعے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قول اپنی بات پر بالکل برابر ثابت آتا ہے. یہ بات بھی کلیئر ہے. جی جی. اب ہم چلتے ہیں نئے موضوع کی طرف. کچھ دیر رکیے گا، میں نصاب توقید کھولوں لیپ ٹاپ میں تاکہ آپ کو نظر بھی آئے. جب تک آپ دہرا لیجیے یا پھر کچھ شیخ وغیرہ پڑھ لیجیے یا کوئی سوال وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ قبلہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے. اب ہم حسابی طریقے تو پڑھ چکے کہ حسابی کس طرح سے کریں گے.
اب اس کے اندر ایک پوسٹ پہ بھی چلی تھی، 2-3 طلبہ کرام نے کر کے گروپ پہ بھی بھیجا تھا کہ کعبہ شریف سر پر آ گیا ہے تو لہٰذا انہیں تاریخوں کے اندر کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوا کہ ان تاریخوں میں آتا ہے؟ پہلے تو ہم یہ کہ اس کی تحریر پڑھتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ. سال میں 2 مرتبہ، 27-28 مئی اور 15-16 جولائی. اب یہ نہیں سوچیے گا کہ 27-28 مئی تو اب مطلب یہ ہے کہ یہ 2 دن ہوگا، یہ 2 دن ہوگا، پھر 2 مرتبہ کیوں آئے. تو یہ 27-28 یہ ایک ہی ہے نا، اس کے آگے پیچھے 27-28 مئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ ایک دن یعنی کہ 26 مئی کو بھی کر سکتے ہیں، 29 مئی کو بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کس سے پتہ چلا کہ ان تاریخوں میں بھی ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ ہم آگے جانیں گے. اسی طرح یہاں پر سورج عین کعبہ معظمہ کے اوپر آتا ہے. اس وقت کسی شے کے بننے والے سائے کی مدد سے مساجد اور گھروں وغیرہ کے لیے بآسانی درست قبلے کی سمت معلوم کی جا سکتی ہے. توجہ خاص، اگر اصل قبلہ سے سیدھی یا الٹی جانب 45 درجے کے اندر اندر نماز پڑھی تو درست ادا ہو گئی. 27-28 مئی کو سعودی عرب کے وقت کے مطابق دن 12:18 اور گرین وچ لنڈن کے مطابق صبح کے 9:08. اب گرین وچ کا پتہ چل گیا تو اب گرین وچ کے ذریعے تمام دنیا کا نکال سکتے ہیں کہ بھائی گرین وچ سے دیکھ لیں گے، جس کا مائنس میں ہے معیاری گھنٹہ تو اس کا مائنس کر لیا، جس کا معیاری گھنٹہ پلس میں ہے اس کا پلس کر لیا. اچھا، سعودی عرب کے مطابق دن کے 12:18. تو یہ 12:18 کیوں ہے؟ یہ 12:18 اس کے زوال کا وقت ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو عین سر پر سورج آتا ہے وہ زوال کے وقت میں ہی آتا ہے. تو جب عین زوال کے وقت پہ ہی آئے گا تو اسی ٹائم پر ہی کیلکولیشن کی جاتی ہے. انشاءاللہ اس پر مزید ابھی گفتگو کریں گے. جی کر لیجیے سوال. زوال کا وقت تو ہر سال چینج وغیرہ ہوتا ہوگا تو ہر 28-28 نیز مئی کا زوال پندرہ کا وقت. سولہ جولائی کو سعودی عرب کے وقت کے مطابق 12:27. تو اب جو 15-16 جولائی ہے، اگر اس کا آپ نصف النہار نکالیں گے سعودی عرب کے لیے، عرب شریف کے لیے، تو 12:27 کا وقت آئے گا. اور گرین وچ لنڈن کے مطابق صبح کے 9:27 پر کسی بھی لکڑی یا سریے آئرن روڈ وغیرہ کو اس احتیاط سے عموداً ورٹیکل کھڑا کریں کہ وہ کسی جانب جھکا نہ ہو. یہ کر سکتے ہیں، یا کسی ڈوری کے سرے پر کوئی وزنی چیز باندھ کر بھی لٹکائی جا سکتی ہے. اب چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک یعنی کہ مزدور استعمال کرتے ہیں شالہ کے نام سے، شالہ جو ہے اس کے ذریعے بھی چیک کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اتفاقی کہ کل ہی ایک مزدور سے سیکھا ہے، یعنی کہ گھر پہ کام چل رہا تھا تو پھر مزدور سے یہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو بھی اس حوالے سے انشاءاللہ عرض کروں گا. یعنی کہ جو ڈنڈا وغیرہ کھڑا کرتے ہیں نا، آپ اگر دیکھیں گے کہیں گھر بن رہا ہو یا کچھ بن رہا ہو تو ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ چیک کرتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے دیوار ٹیڑھی میڑھی ہو جائے گی تو کام سارا کا سارا خراب ہو جائے گا. تو وہ اس کو بار بار چیک کرتے رہتے ہیں کہ جو ہم دیوار بنا رہے ہیں وہ صحیح بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. تو وہ اس کے ذریعے ہی ہم اپنے ڈنڈے وغیرہ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ درست کھڑا ہوا ہے یا نہیں کھڑا ہوا. اچھا، یہ کوئی ڈنڈا کھڑا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے اس کا بھی اگر کوئی باقاعدہ صحیح طرح سایہ بن رہا ہے تو اس کے اعتبار سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور ڈوری پر کوئی وزنی چیز باندھ دے، کوئی پتھر وغیرہ آپ نے باندھ دیا یا کوئی اس طرح کوئی بھی باہری چیز ہے، تو باہری چیز سے کیا ہوتا ہے کہ جب باہری چیز اس کے اوپر آتی ہے نا تو وہ ڈوری بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. پھر ڈوری کا جو سایہ ہوگا اس کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کی جا سکتی ہے. پھر درج شدہ وقت پر بننے والے سائے پر کوئی نشان لگا دیں. اب سائے کے نشان پر کھڑے ہو کر اس لکڑی، سریے یا ڈوری کی جانب رخ کرنے سے عین کعبہ کو رخ ہو جائے گا. درست سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے کچھ ممالک کے 15-16 جولائی کے اوقات دیے گئے ہیں. اگر 2-4 منٹ پہلے یا بعد میں عمل کیا تو حرج نہیں.
27-28 मई के लिए तमाम औकात में से सिर्फ 9 मिनट कम कर लीजिए। अभी आपको सारा मैंने अर्ज़ कर दिया कि जो ग्रीनविच वाले मकामात हैं, मतलब उनके लिए 9:27। इसी तरह से बरतानिया, उनका मेरा GMT+1 है इन मकामात का, तो इसी हिसाब से ये पूरा का पूरा चार्ट दिया गया है। तब आपके पास हिसाब तौक़ीद मौजूद भी होगी। अब इसके अंदर तो ये बात हुई ना, अब एक और मज़ीद तरीका ये भी है कि पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमें पता कैसे चला कि ये इन तारीखों के अंदर आएगा। तब आप अपना ये खोल लीजिए, जो जदाविल दिए गए हैं मशक वगैरह ये लिखिए, जिसके अंदर मेल शम्स वगैरह दी गई है। वैसे मैं लैपटॉप पर इसको खोलूँ, अब उसके अंदर तो दिया गया था 25-26 मई। तो अब हम देखते हैं कि काबा शरीफ का अर्ज क्या है, 21 दर्जे 25 दकीके। अब काबा शरीफ के ऊपर कब आएगा सूरज, के जब इस मेल शम्स वगैरह पर पहुंचेगा, तब हमें ये तलाश करना होगा कि इस मेल पर सूरज कब आता है। अब इसके लिए हम देखते हुए चलते हैं कि सूरज खत्ते सिवा पर कब पहुंचता है। सूरज खत्ते सिवा पर पहुंचता है 21 मार्च को। ज़ाहिर सी बात है 21 दर्जे 25 दकीके पर लाजमन इसके बाद ही पहुंचेगा। तो हम मार्च के बाद ही इसको तलाश करते हैं। थोड़ा सा आप इसको न ज़बानी हल कर लिया कि कौन सा महीना होना चाहिए, तो इससे कि आपकी थ्योरी भी जहन में आएगी। तो अब चलते हैं, ये दिसंबर का महीना है। दिसंबर के महीने में तो माइनस मेले शम्स चल रही है, तो हमें प्लस के अंदर चाहिए, क्योंकि काबा शरीफ शिमाली दुनिया में वाक़ है। अब देखिए ये मकाम आता है, ये है महीने जून, अप्रैल, मई, जून। अब अप्रैल के महीने में हमने मेले शम्स देखी, तो अप्रैल के महीने के अंदर तो ये चल रही है 13 दर्जे 14 दकीके। फिर उसके बाद ये ऐसे तो 21 तारीख है, तो अब ये एक महीना आगे बढ़ गया ना। अब देखते हैं ये हमारे काम की है कि अब ये काबा शरीफ के अर्ज के बिल्कुल बराबर बराबर आ चुकी है। 20 दर्जे 32 दकीके, 20 दर्जे 43 दकीके, अब 21 दर्जे करीब आ गई। ये देखिए 24, 25, 26 मई ये जो भी है, तो इसके अंदर 21 दर्जे 5 दकीके मेले शम्स है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई 21 दर्जे 5 दकीके पर सूरज है, 26-27 मई भी है ना, तो ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो 21 पर चले, आप 21 दर्जे 15 दकीके को ले लें। काबा शरीफ का अर्ज है 21 दर्जे 21 दकीके। हालांकि ये जो इसका मेले शम्स बन रहा है, ये तो 21 दर्जे 15 दकीके बन रहा है। तो याद रखिए कि सूरज का निस्बतन हमने कितना पढ़ा था, 16 दकीके, ठीक है। और 16 दकीके निस्फ उतरता तो पूरा का पूरा सूरज कितने कितने दकीकों का हुआ, 32 दकीके का। तो जब सूरज का मरकज 21 दर्जे 15 दकीके पर वाक़ होगा, तो इसका किनारा कहाँ तक होगा? एक किनारा होगा 20 दर्जे 59 दकीके पर, और दूसरा वाला किनारा होगा 21 दर्जे 31 दकीके पर। तो देखिए ये काबा शरीफ के उस पर से होता हुआ गुजर गया। इसी तरीके से आप 21 दर्जे 5 दकीकों को भी ले लेंगे, तो ये भी 21 दर्जे पर पहुंचेगा। तो इस तारीख के अंदर भी आप अमल कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप अमल कर सकते हैं, 21 दर्जे 25 दकीके पर भी अमल कर सकते हैं। और इसके बाद वाली अगर आप तारीख को देखते हैं, तो इसके ऊपर भी अमल करना चाहे तो इस पर भी अमल हो सकता है। यानी कि जो 2 तारीखें दी जा सकती हैं, उससे एक दिन पहले और इससे एक दिन बाद, यूँ भी इस पर अमल किया जा सकता है। तो हमें जब नज़र आए कि भाई 21 दर्जे 25 दकीके 15 दकीके इन तारीखों के अंदर सूरज आईने काबा पर आ रहा है, वही अर्ज है जो काबा शरीफ का अर्ज है। तो पता चला इन तारीखों के अंदर सूरज आईने काबा पर होकर गुजरेगा। अब एक तो ये हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है इसी अंदाज के ऊपर सूरज अब मेले शम्स का बढ़ता जाएगा तो काबा शरीफ से भी आगे चले जाएगा। आगे जाने के बाद
उसके बाद फिर दोबारा वापसी आएगा, दोबारा वापसी आते हुए वही 21 से 25 के उसके आसपास पहुंचेगा, तो वो 15-16 जुलाई के महीने होंगे। इस तरह दोबारा ये आ जाएगा। अब भाई देखिए, दिन तो हमें पता चल गया। अब ये बात आप सामने तय है कि हम पढ़ चुके हैं कि समतुल रात पर सूरज हमेशा नहीं आता, दायरा निसफ नहार पर आता है जब दूसरा वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन समतुल रात पर सिर्फ बाज शहरों के भी बाज तारीखों में आता है। ये वही तारीख होती है कि जिनके अंदर सूरज ऐन सर पर होकर गुजरता है। वही बात है कि समतुल रात ऐन सर के ऊपर ही होता है। तो ये भी समतुल रात पर कब आएगा? पूरे दिन में तो समतुल रात पर नहीं होगा ना, बल्कि क्या होगा, जब तुलू हो रहा होगा तो काफी ज्यादा झुकाव होगा, तभी ये सर पर आना नहीं कहलाएगा। बल्कि जब जवाल के वक्त पर पहुंचेगा, निसफ नहार का वक्त होगा, तो ऐन समतुल रात पर आएगा। इस वक्त को आप कहेंगे कि सूरज आईने काबा पर है। पूरा दिन आप ये तो कह सकते हैं कि काबा शरीफ के अर्ज पर है, लेकिन आईने काबा पर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जवाल का वक्त से पहले पहले सूरज या तो सीधी जानिब उल्टी जानिब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकावा होगा ही। जैसे ही जवाल का वक्त होगा तो बिल्कुल आयन काबा पर आ जाएगा। अब जो भी चीज का साया बनेगा वो काबा शरीफ पर दलालत करेगा। क्यों? क्योंकि साय का ताल्लुक होता है सूरज से। साय पर खड़े होकर अगर आप सूरज की तरफ मुंह करें तो क्या होगा कि आपको सूरज की समत हासिल होगी। इसी तरह होता है ना कि भाई साय के ऊपर, साय जिस भी चीज का बन रहा है, अभी भी आप किसी जगह पे होंगे सूरज का साया होगा, आप साय पे खड़े हो सूरज को देखें तो आपको क्या होगा, आपका जो रुख होगा वो सूरज की तरफ हो जाएगा। अच्छा, और सूरज है काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर, तो जो काबे की सम जो सूरज की समत है वही काबे की समत है। तो आपने काबा शरीफ को मुंह किया तो आपका किबले को भी मुंह हो गया। इस अंदाज से ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यही नहीं है कि ये दो ही तारीखें हों, बल्कि अच्छा, अब ये जो तारीखें हैं, अब बहुत से ऐसे मकामात होंगे, मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड वगैरह हो गए कि उधर तो रात हो रही होगी, अब ना सूरज है ना साया है, तो फिर वो कैसे किबला मालूम करें? तो वो किबला मालूम करने के लिए उनके लिए मजीद तारीखें भी हैं। वो कौन सी तारीख है? कि ये तो हो गया कि सूरज, इसका तरीका क्या हमने सुना कि साय पर खड़े होकर सूरज को मुंह करेंगे, यानी कि उस जिस चीज को खड़ा किया उस चीज को मुंह करेंगे तो कबीले को मुंह हो जाएगा। लेकिन इसी तरह जिस तरह सूरज पर काबे पर सूरज आता है, इसी तरह काबा शरीफ का जो मकादिर है, बिल्कुल हमने जो बिल्कुल इसके नीचे वाला मकाम पढ़ा था उस पर भी सूरज आएगा, जनूबी दुनिया में जब सूरज आएगा। तो जब उस पर आएगा तो एक बात मैंने ऐड की थी कि मकासद काबा के आसपास जो शख्स हो, तो अगर वो मकासद काबा को पीट कर ले तो उनका काबा शरीफ को मुंह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका उलट है, उलट को पीट करेंगे तो असल चीज की तरफ मुंह हो जाएगा, असल चीज को उलट की तरफ मुंह करेंगे तो असल चीज से पीट हो जाएगी। आसान सी बात है, आपने जनरली देखी होगी। तो इसी तरह वहां पर क्या होगा कि जिन तारीखों के अंदर सूरज मकासद काबा पर पहुंचता है वो भी हम चेक कर लेते हैं जी। अभी से सारा क्या है, शिमाली मेलें चल रही हैं। अब चाहिए हमें माइनस मेल, माइनस ऐसे ऐसा कम होती हुई जा रही है, आप देख रहे हैं। अब माइनस शुरू होगी यहाँ से। अब देखिए -1 है, आया ना अभी 1 दर्जा, इससे अभी हमारा काम नहीं, हमें चाहिए ज्यादा माइनस। ये देखिए दिसंबर का महीना 21 दर्जा 25 दकीके, इसका पता चल गया कि नवंबर के आखिरी की तारीखों के अंदर कोई ना कुछ मामला हुआ होगा। तो अभी ये नवंबर का पहली तारीख है, अब हमें जाना है नवंबर की आखिरी की तारीखों में देखते हैं। अब ये 11 से आ गई, इसके अंदर भी हम देखें 1951 तक पहुंचा है, इस ये भी काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें चाहिए 21 दर्ज। अब ये नवंबर की आखिरी की तारीख है, देखिए 26-27 नवंबर, तो ये देखिए -21, 27-28, ये जो तारीखें होंगी 27-28 नवंबर की, इन पर आप ये कहेंगे कि ये काबा, ये वो वक्त है कि जिसके अंदर, ये वो तारीख है जिसके अंदर काबा शरीफ के मकातिल पर सूरज आ गया है। ये बाद में मुकम्मल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिंक सेंड करूँगा, फिर इसका जवाल का वक्त निकालने का तरीके पर हम कुछ बात करके अपनी क्लास का इख्तिताम करेंगे। बल्कि ये बात को मैं उसका अगला लिंक सेंड करता हूँ, उसी से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तमाम तो तमाम ज्वाइन हो जाइएगा।
ٹھیک ہے، ہم دوبارہ تو سبق کی طرف چلتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بھائی 27 نومبر 28 نومبر کو سورج مقاطر کعبہ پر آئے گا. اب اس کے لیے بھی ہمیں وہی کرنا ہوگا کہ ہم اس کے لیے زوال کا وقت معلوم کریں گے. تو زوال کے وقت معلوم کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس وقت عین مقاطر کعبہ پر ہوگا. تو اب سورج مقاطر پر ہے. جب سورج مقاطر پر ہے تو اس مقام کو منہ کرنے سے کیا ہوگا، کعبہ شریف کو پیٹ ہوگی. تو اگر ہم سورج کے سائے پر اس طرح کھڑے ہو کے ہم سورج کو پیٹ کریں تو ہمارا جو منہ ہے وہ قبلے کو ہو جائے گا. تو الٹ طریقہ مختلف ہے کہ جب سورج اہل سورج پر آتا ہے تو ہمیں سائے پر کھڑے ہو کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیز کی طرف منہ کرنا ہوتا ہے جو چیز ہم نے کھڑی کی ہے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ سورج کی طرف منہ کرنا ہے. اور جب مقاطر کعبہ پر آتا ہے تو اس صورت کے اندر ہمیں الٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کی اس چیز پر کھڑے ہو کے کعبہ شریف کو یعنی کہ اس سورج کو فیڈ کرتے ہیں، یہ کعبہ شریف کو منہ ہو جاتا ہے اس انداز میں. اب مقاطر کعبہ پر کیسے نکالیں، ادھر کا معیاری گھنٹہ وغیرہ کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کی وضاحت سماعت کر لیجیے. اب دیکھیے مقاطر کعبہ کو ہم نے اس میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ ادھر کوئی ملک تو واقع ہے نہیں، کوئی آبادی وغیرہ ہے نہیں. جب آبادی وغیرہ ہے نہیں تو وہاں پر کے کیا مطلب کوئی، کیونکہ جو معیاری گھنٹہ ہوتا ہے نا یہ کوئی نہ کوئی جب آبادی ہوتی ہے تو وہ ملک اپنے حساب سے دیتے ہیں. تو معیاری گھنٹہ لینے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، معیاری گھنٹہ لینے کے اندر یہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ملک کے اکثر شہروں کے اندر 12 بجے کے آس پاس زوال کے وقت ہو ایسا معیاری گھنٹہ لیا جائے. تو اب جو کعبہ شریف جو مقاصد کعبہ کا طول ہے وہ ہم پڑھ چکے کہ 14 درجے 10 دقیقے 26 ثانیے، اور عرض بلد ہم پڑھ چکے تھے کہ -21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے. تب جو 140 درجے کے حساب سے جو معیاری گھڑی ہونی چاہیے نا وہ بنتی ہے، یہ 140 درجے بھی مائنس ہونا ہوگا. تو اس کی جو معیاری گھڑی بننی چاہیے وہ بننی چاہیے -9. کیوں؟ کیونکہ 140 کو جب طے کرنے کے اندر جو وقت لگے گا سورج کو وہ تقریباً 9 درجے کے آس پاس، 9 گھنٹے کے آس پاس ہی وقت لگے گا. تو اس کے حساب سے ہم نے اس کے لیے معیاری گھڑی فرض کی ہے اور وہ ہے 9. 9:30 لگتے ہیں تو اس کے آس پاس کا حساب لگاتے ہیں، کیونکہ اب 9:30 نہیں لیا، 9:30 لینا چاہے تو 9:30 بھی لے سکتے ہیں. اس سے کچھ اس طرح اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ نے مثال کے طور پہ 9 لے لی -9، پھر اسی کے مطابق آپ نے تعدیل مروج لگائی. اب آپ یہ کہیے کہ بھائی آپ نے کہا کہ 9 لے لیں یا 9:30 لے لیں، -9.5 یا -9، تو اس سے تو آدھے گھنٹے کا فرق آئے گا. ابھی آپ کیا بھائی آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی ابھی تو آپ نے پڑھایا تھا کہ سورج یہیں سر پر آئے گا تھوڑی دیر بعد آگے پیچھے ہو جائے گا، تو کہانی بنے گی نہیں. ابھی خود ہی آپ 9.5 گھنٹے کا فرق کروا رہے ہیں. تب آپ دیکھیے کہ کیا فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. اب آپ دیکھیے اس سے ایک بہت آپ کو ایک باریک بات بھی معلوم ہونے لگی ہے. ہم تعدیل مروج نکالتے ہیں مخاطر کعبہ کی. اچھا ابھی پہلے میں نے لیا 9 بج کر لیا، ہم نے 9 بجے کا حساب لگایا نا -9. اچھا -9 لیا. تعدیل مروج کا فارمولا آپ کو معلوم نہیں ہو تو بلکہ معلوم ہوگا ہی، اس کو تو کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. 140 درجے، ایک مائنس فارمولے کا، ایک مائنس کا، تو اس کی دیکھیے تعدیل مروج کتنی آئی، 0 درجے 20 دقیقے 41.7 تھی. ٹھیک ہے، تو اب اس کی تعدیل مروج ہو گئی. تو یہاں پر اس 9 لینے پر جو اس جگہ کے لیے تعدیل مروج بنی وہ کتنی بنی، 0 بج کر 20 منٹ 41.73. اس کے اندر اب آپ یہ کیا کریں گے، نصف نہار نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، 12 پلس تعدیل مروج پلس تعدیل ایام.
تو اب یہاں پر آپ نے کیا کر دیا، 12 + 11 کر دیں گے تو آپ کا مثال کے طور پر 10 منٹ ہی اس کی تعدیل ایام تھی، تو 12:30 بجے اس کا نصف النہار ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو لیتے ہیں 9:30، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے فرق یہ پڑا کہ -9 اس کا تعدیل مروج ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں آیا بھائی کتنا فرق ہو گیا، 20 + 20 سے فرق آیا -9 پر. تو یہ بتائیے کہ جب اس کا -9 آ گیا، یہ بات ہم مانتے ہیں کہ اس کا تعدیل مروج تبدیل ہو گیا، اس کا نصف النہار بھی تبدیل ہوگا. لیکن جب اگر آپ اس کو یہ بولیں گے تو اس کے بتائیے کہ اس کے 12:30 پہلے بجیں گے یا 9:30 والے کے 12:30 پہلے بجیں گے یا 9 بجے والے کے 12 پہلے بجیں گے؟ دونوں ایک ہی ٹائم پہ ہی بجیں گے. جب آپ معیاری گھنٹہ جو لیں گے تو اسی کے حساب سے اس کی گھڑی بھی تو تبدیل ہوگی نا. جب 9:30 آپ لیں گے تو ان کے یہاں پر اگرچہ یہاں پہ اس کا تعدیل مروج مائنس میں آ گیا تو اس کا معیاری نصف النہار 12 بجے کا ہو جائے گا. لیکن اس کے 12 بجیں گے کب؟ کہ جب آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگا. اس کی آپ یہ مثال سمجھیے کہ ہند والے کا جو معیاری گھنٹہ ہے وہ 5:30 ہے اور پاکستان کا 5 ہے. ابھی کی مثال لے لیجئے کہ ادھر 6:30 بجے 4:30 بجے ہوں گے، 4:36 اور ہمارے یہاں پہ 4:06 ہو رہے ہیں. تو ایک ہی ٹائم پر وہاں پہ مختلف ٹائم ہے، جس کی وجہ کیا معیاری گھنٹہ. تو اسی طرح جب آپ 9:30 لیں گے تو اوقات ایک ہی حساب سے آئیں گے. یعنی آپ 9:30 بھی لیتے ہیں تب بھی وہی ٹائم ہوگا اور 9 بھی لیتے ہیں تب بھی وہی ٹائم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تعدیل مروج اس کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گی. تعدیل مروج اس ٹائم کو درست کر دے گی. تو کیونکہ معیاری گھنٹہ جو ہوتا ہے اس کا اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. اسی وجہ سے جو ڈی ایس ٹی ہوتی ہے، ڈی ایس ٹی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نمازوں کے ٹائم میں. بھائی 1 گھنٹہ آگے ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ آگے ہونے کی صورت میں جو ہماری گھڑیاں ہوتی ہیں ہم نے ان کو بھی 1 گھنٹہ آگے کیا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ 9:30 لیں گے تو یہاں پر معیاری نصف النہار مثال کے طور پر 12 بجے ہو جائے گا. تو آپ کی گھڑی بھی اسی حساب سے ہوگی. جب آپ 9 بجے لیتے ہیں تو آپ کو معیاری نصف النہار اگر صرف 12:30 بجے ہوگا، لیکن ادھر کا جو جی ایم ٹی ٹائم ہے وہی 9:30 ہے، تو ادھر وہ اور ٹائم ہی ہے نا اس طرح سے آئے گا. تو جو آپ -9 لے لیں، -9:30 لے لیں، -10 لے لیں، -15 لے لیں یا +15 لے لیں، اس سے جواب کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں لیکن جو اصولی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نصف النہار کے آس پاس آنا چاہیے. اگر آپ +15 وغیرہ لیتے ہیں تو اس کا جو ظہر کا وقت ہو رہا ہوگا وہ رات کے 12 بجے آ رہا ہوگا، رات کے 3 بجے آ رہا ہوگا. تو پھر آپ خود ہی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کون کون سے چکر ہو رہا ہے. تو اس انداز سے اس کو نکالا جائے گا. اب اس کے اندر ہی آپ اس کا تعدیل ایام آپ اس میں پلس کر لیں گے تو آپ کو ظہر کا وقت معلوم ہو جائے گا، نصف النہار کا وقت معلوم ہو جائے گا. تو اس وقت جن جگہوں پر سورج ہے، یعنی جدھر سورج ہے سایہ بن رہا ہے، تو ان مقامات پر اگر وہی طریقہ کار ہوگا، چیز کو بھی آپ سیدھے مکمل کھڑی کریں گے تو اس کے بعد سایہ پر کھڑے ہو کر اس چیز کو پیٹ کر لیں گے، اور یعنی کہ اسی کو چیز کو پیٹ بھی کریں گے تو آپ کو سورج کو بھی پیٹ ہو جائے گی. تو ان سورج کو پیٹ کرنے کے ذریعے سے آپ کا جو منہ ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہو جائے گا. اچھا اسی کے اور یہ جو مختلف دن ہم نے پڑھے، یعنی کہ 2 یا 3 دن آ رہے ہیں سال کے اندر اس طرح سے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہی دن ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ جدھر اس کی دیگر حکمتیں اور مصلحتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. تو ادھر یہ ہے کہ ہم سورج کی مدد سے جب چاہیں جس دن چاہیں ہم قبلہ معلوم کر سکیں. اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے سے اس کا نکالیں گے وغیرہ، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے. تو ایک بات ہے کہ کعبہ مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں کی دونوں ایک ہی ملک کے اندر واقع ہیں. غالباً میں لیول 2 میں بات کی تھی یا لیول 1 میں اس پر بات کی تھی. تو کعبہ شریف کا جو عرض ہے وہ 21 درجے ہے، اس پہ سورج آتا ہے، اور مکہ شریف کا جو عرض، مدینہ شریف کا جو عرض ہے وہ 24 درجے ہے. اور جو میل اعظم ہے سورج کا
وہ 23 درجے یعنی کہ مدینہ شریف میں سورج نہیں آتا اور مکہ شریف میں سورج آتا ہے. تو بڑی خوبصورت سی ہے. عاشق تو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنی نظر سے ہی دیکھتے تھے. خوبصورت بات اس پر کہی جاتی ہے کہ کعبہ شریف پہ تو سورج اس وجہ سے آتا ہے کہ ایک تو ایک مزید بات ایک اور بھی ہے. پہلے تو ایک اس پر بھی آتا ہے کہ اس سے قبلہ معلوم ہو جاتا ہے. ایک تو ایک عمومی بات ہو گئی. اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے کعبہ شریف بندہ جائے یعنی کہ پہلے عمرہ یا حج کرے اس کے بعد مدینہ شریف جائے یا پہلے مدینہ شریف حاصل ہو پھر ہو. اس کے اندر تو علماء مختلف اقوال بات کرتے ہیں بھائی جس کی جیسی کیفیت ہو طبیعت ہو. راجح قول اس میں یہ ہے کہ اگر راستے کے اندر مدینہ شریف ہو تو مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکے جانا یہ جفا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں کی تو اس نے بے وفائی کی کہ مدینہ شریف سے ہو کر بھی گزرا. یعنی کہ عشاق پوری زندگی ایریا رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں اور مدینہ شریف کی حاضری نہیں ہوتی اور یہ تو جاہلی کہیں گے کہ یہ مدینہ شریف سے ہو کر گزرا اور اس میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں تھی. تو طریقہ یہ کہ اگر راستے کے اندر مدینہ شریف آ رہا ہے کہ نا سعادت بابرکت حاصل ہو رہی ہے تو پہلے وہاں حاضر دے پھر عمرہ کرے. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پہلے مکہ جائے. مکہ جا کے وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی کروائے پاک ہو پھر مدینہ شریف حاضر ہو کہ حضور کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کرے. اچھا اب سورج کیا کرتا ہے؟ سورج کعبہ شریف پر آتا ہے. کعبہ شریف پر آتا ہے گویا کہ طواف کرتا ہے گھومتا ہے. کعبہ شریف ابھی تو یہ طلوع غروب اور اس کے معاملات ہوں گے تو گویا کہ سب سے چکر لگا ہے نا. طواف کیا عمرہ کیا اب یہ پاک ہوا. اب جانا ہے محبوب کی بارگاہ میں نا. تو لیکن اس کے اتنی کہ ہر ویسے شاید بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ امام اسماعیل بن یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول کی 14 کے بزرگ ہیں مدینہ شریف کے اندر ہوتے تھے. آپ جب بھی جاتے تھے نا تو یہ باب جبرائیل یعنی کہ جو حاضری کے لیے جانا ہے نا تو اس کے دروازہ جو ہے اس سے پہلے کا اس پر کھڑے ہو جاتے تھے اندر نہیں جاتے تھے. تو بہت سے نظر حضور لوگ تو ترستے سنہری جالیوں کی زیارت کرنے کے لیے آپ اندر ہی نہیں جاتے. تو فرمایا کہ وہ حاجی تھی بولا میرا جیسا کتا ادھر تک ہی پہنچ گیا تو بہت ہے. جیسے ایسے مشاہدے ہوتے جو مدینہ شریف اس سوچ سے نہیں گئے کہ ہمارے یہ گندے قدم اور یہ ہماری گندی سانس یہ وہاں پر کیسے نکلے گی کیا معاملہ ہوگا. تو یہی سورج کا ہے کہ سورج مدینہ شریف سے ایک درجے پہلے رک جاتا ہے. مدینہ شریف کا عرض ہے 24 درجے اور یہ 23 درجے پر رکتا ہے اور کچھ ایام تک کھڑا رہتا ہے گویا کہ سلام عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں. کوشش کرتا ہے کہ آگے بڑھوں آگے بڑھوں آگے بڑھوں لیکن مجال نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ سکے کہ سلام کے لیے حضور کے شہر میں داخل ہو. پھر وہی الٹے قدم اسی طرح سے پیچھے پھرتا ہوا آتا ہے اور جو خط سیما پر آ جاتا ہے تو یوں اس کے ایک اپنے حرکت بھی یہ اپنی اس کی ایک چلتی ہے. بہرحال یہ ایک الگ سے ایک اضافی بات تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ شریف کی بابرکت بادب پرذوق حاضریاں نصیب فرمائے اور مقبول حاضری نصیب فرمائے اور ایسی حاضری ہو کہ آخری حاضری ہو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرما کر اپنے قدموں میں جنت البقیع میں آرام کروا دیں. اللہ تبارک و تعالی تمام کے لیے آسانی پیدا فرما اور خواہشات مراد اور ان کو پورا فرما. خیر کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجیے. کوئی سوال ہے ورنہ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ٹائم تو آپ کا منٹ پر ہی لے لیا ہے 13 منٹ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.